آرٹیکل 6 ہو، خدا کا خوف بات کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے۔ آرٹیکل 6 یار کو قتل کا الزام لگا دو، سمجھ میں آتا۔ اگر اس لیول کا ایک پاکستانی جو آپ کا سابق وزیر اعظم بھی ہے، جس کا اور کنٹریبیوشن میدانوں میں بھی ہے، اگر وہ بھی غدار ہے تو پھر چھوڑو، یہ لیز پہ دے دو، کسی کو ٹھیکے پہ دے دو، بیچ دو۔ 33-34 سال ہو گئے میں کالم لکھ کے لوگوں کو پتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آئی پی پیز کدھر پہنچی قوم؟ کس نے کیا کہ بجلی لے نہ لیں ہم تمہیں اتنا روکڑا؟ وہ اربوں خربوں روپیہ جا چکا ہے، کون کر گیا یہ؟ اس کے بعد بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری انتہا، ان کے گھروں میں بجلیاں مفت۔ پیپلز پارٹی چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لوگ پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں۔ نون لیگ جو برف کے بلاک کی طرح میں 3-4 سال پہلے کہا کرتا تھا، یہ پگھل رہی ہے، یہ پگھل چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں، چونکہ وہ اپنے تمام تر کمزوریوں اور گناہوں کے باوجود وہ ہے بیسیکلی ایک پولیٹیکل پارٹی۔ ہم رہیں نہ رہیں، دنیا اس کا انجام دیکھے گی۔ السلام علیکم۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ بھاری اکثریت سے سامنے آیا تو تارڑ، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کا جو نام رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی نام رکھا نہیں جا سکتا، کمال کی آئٹم ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر اس بندے کی مونچھیں لگوا دیں تو شاید اس کی پرسنالٹی میں کوئی تھوڑا سا 2-4 انچ کا یا 2-4 تولوں ماشوں کا اضافہ ہو جائے، عجیب سا لگتا ہے، لیکن باہر مونچھیں اس کی، منہ اس کا، داڑھی اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے۔ اچھا، اس نے ایک اندھا دھند یہ اوقات سوچے سمجھے، لوگوں کو لوپ میں لیے بغیر، یا چمچا گیری میں، یا خوشامد کے لیے، یا کسی نے کہا ہوگا بعد وچ مکر جائیں، یا اسی کرنا نہیں ہے لیکن تو کہہ دے، وہ ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی پہ پابندی اور یہ اور وہ، اور آرٹیکل 6 ہو، خدا کا خوف کرو۔ بات کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے۔ آرٹیکل 6 یار کو قتل کا الزام لگا دو، سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اس لیول کا ایک پاکستانی جو آپ کا سابق وزیر اعظم بھی ہے، جس کا اور کنٹریبیوشن میدانوں میں بھی ہے، اگر وہ بھی غدار ہے تو پھر چھوڑو، یہ لیز پہ دے دو، کسی کو ٹھیکے پہ دے دو، بیچ دو۔ تو اس لیے آرٹیکل 6 اور پی ٹی آئی پہ پابندیاں لگی ہیں، کبھی ہوا پہ پابندی لگانا، اس طرح کا کام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑا کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہونا ہے نہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ حماقتیں پہلے کر بھی چکے ہیں ہم ہی لوگ۔ بھٹو صاحب نے بھی جب پنگا لیا تھا، کیا بنا اس کا؟ نہیں ہوتا اس طرح۔ اچھا، کل کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پھر کل پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے گی، مگر پیپلز پارٹی میں وہ ہیں پولیٹیکل پارٹی۔ نون لیگ یہ کبھی پولیٹیکل نہیں تھے، ان کے تو جہاں سے انہوں نے شروع کیا اپنا کام کاروبار، وہ موجود ہیں شہر میں، وہ برف خانے بھی، وہ جگہ بھی، یا وہ جہاں وہ پتہ نہیں کیا ترخانہ کام ہوتا ہے، وہ سارا برا نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ بات میں کبھی حقارت کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں نے جب گھر چھوڑا 50 بار میں اس جگہ پہ جا کے انٹرویو دے چکا ہوں کسی، یہاں تھا ماڈل ٹاؤن اڈا تھا اس وقت، جب میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، میرے پاس پیسے ہی بہت تھوڑے تھے۔ گھر چھوڑا جب میں نے، ناراض ہو کے پروٹیسٹ، میرے والد چاہتے تھے کہ میں سول سروس کا امتحان دوں، میں نے کہا میں نے سرکاری نوکری میں نے کسی کی نہیں کرنی۔ کیا کرو گا؟ میں نے کہا میں رائٹر بنوں گا، رائٹر کی نوکر نہیں ہوتا، ملازم نہیں ہوتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، میں جرنلزم میں اس لیے آیا کہ جرنلسٹ ہو، اچھا ہو، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی وکیل کر لیا، یا آپ نے کوئی آرکیٹیکٹ گھر کا نقشہ بنوا لیا، کوئی وکیل کر لیا، آپ نے کوئی اسٹرکچر انجینئر کو ہائر کر لیا، یا ڈاکٹر، وہ آپ کا ملازم نہیں ہوتا۔ خیر، اس پہ میرے والد اللہ بخشے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن انہوں نے سول سروس کہا کہ تو اتنا مقابل ہے، یہ وہ وغیرہ، اتنا اچھا اسپیکر بھی ہے، تو میں نے کہا جی میں نے نوکری، میں نے کسی کی ملازمت نہیں کرنی، میرا نہ کوئی باس ہوگا نہ میرا سبارڈینیٹ ہوگا، مجھے اپنے آپ ملازم بھی اگر اچھا لگے گا میں اس سے بہت پیار کروں گا، اس کو
इक्वल ट्रीट करूंगा, बॉस कितना भी हो, उसने कोई इधर उधर की बांकी मारी तो मैं अच्छा। खैर, तो मॉडल टाउन उस वक्त अड्डा कहलाता था। ये जनरल गुलाम जिलानी अल्लाह उन्हें बख्शे, उन्होंने पार्क बनवाया था, उस वक्त तो नहीं, इसको मॉडल टाउन अड्डा कहते थे। वहां 25, 20, 30 दुकानें थी, उसके पीछे एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में मॉडल टाउन बस सर्विस की बसें, इसलिए वो मशहूर था मॉडल टाउन अड्डा। वहां मैंने दही भलों की रेडी से अपने कैरियर का आगाज किया। मुझे करीबी दोस्तों ने कहा लोग छोड़ देंगे, मैंने कहा जहन्नुम में जाए सारा, सब कुछ सब मुझे छोड़ दें, मैं अपना हराम तो नहीं काम कर रहा हूं, साथ साथ ट्राई करूंगा मुझे जब कहीं एंट्री मिल जाएगी दोबारा। तो वो इनके सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। नून लीग जो बर्फ के ब्लॉक की तरह मैं 3-4 साल पहले कहा करता था, ये पिघल रही है, ये पिघल चुकी है। पीपल्स पार्टी नहीं, चूंकि वो अपने तमाम तर कमजोरियों और गुनाहों के बावजूद वो है बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी, ये याद रखना। वो जुल्फकार अली भुट्टो ब्रिलियंट आदमी, कई किताबों का मुसन्निफ, बेनजीर भुट्टो उसकी बेटी भी मुसन्निफ, ये अनपढ़ छोड़ो इनको। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने इस गुनाह बेलज़्ज़त में शरीक होने से इनकार कर दिया, चूंकि वो जानते हैं कि उनके पल्ले जो रह गया है को बड़ा मोटा साजो सामान इज्जत, वो नीलाम हो जाएगी। अच्छा, फिर खबर आई है जी कि फैसला मौखर हो गया है। अच्छा, तुसी मौखर करो या ना करो या कर दो, हम रहे ना रहे दुनिया इसका अंजाम देखेगी। अच्छा, तो बहरहाल ये एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हमाम तो वार्स इज अ कंट्री ऑफ जोकर्स, खास तौर पे जो पॉलिटिकल एलीट है, खुदा का वास्ता 33-34 साल हो गए मैं कॉलम लिख लिख लोगों को पता हूं, ये कहता हूं कि ये कौन लोग हैं, ये खिदमत के लिए नहीं, ये पर्क्स प्रिविलेजेस लूट मार ये क्या होती हैं, ये आईपीपीज किधर पहुंची कौम, किसने किया कि बिजली ले न ले हम, तुम्हें इतना रोकड़ा, वो अरबों खरबों रुपया जा चुका है, कौन कर गया ये। उसके बाद बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी इंतहा कि घरों में, इनके घरों में बिजलियां मुफ्त, वाई कहीं और सुना है मल्टा नेशनल है, फलाना एटम करना है, तनख्वाहें प्रॉपर दो, भाड़ में जाओ भाई, तो बिजली महंगी हो तुम्हारे लिए भी हो, नहीं अच्छी तनख्वाहें तो छोड़ दो, चंद लाख में तो प्राइम मिनिस्टर लभदा है, लेकिन वो चंद लाख होते फिर तो अल्लाह माफी भाई, टीटियां ते टीटे तो पता नहीं की हुंदा। फिर ये छोड़ो, गर्मियों में शदीद गर्मी, इनके सूट ही नहीं रुकते, शक्लें देखो, बैकग्राउंड देखो, सूट और टाइयां देखो, वो तो वेस्ट में नहीं इस तरह अब लोग पहन रहे, क्यों, वो साइबेरिया मुफ्ती, वो बिजली नहीं, उनमें अवाम का खून जलता है और ये टाइयां पहन के एंजॉय करते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं आता, बंदा शर्मा ही जाता है। किसी भूखे बच्चे के सामने आप खाना खाते हुए अपने आप पे थूकोगे नहीं, जराइम पेशा भी हो, कातिल भी हो, ये मुमकिन नहीं है 4-6 भूखे बच्चे बैठे हों और वो अपना वो खोल के बैठ जाए, मुमकिन है 4-6 भूखे बच्चे यूं देख रहे हों ललचाई हुई नजरों से, चेहरों पे भूख लिखी हो, कर सकता है। ये इस भूखी नंगी कौम के सामने डिजाइनर्स महंगे तरीन सूट, बंदे हो या बंदियां, पहन के आ जाते हैं ढीटों की तरह, कोई शर्म हया नहीं सब। अच्छा, तो मैं कहीं और बह गया हूं, मैं भूल जाता हूं में बात क्या कर रहा था। नदीम अफजल चंद ने तो डंके की चोट पे कहा है कि मखसूस नशिस्तों पे हमारा हक नहीं, जिनकी हैं उन्हें मिलनी चाहिए। कैसा अजीब सा मुल्क है, यानी हम उन लोगों में, मैं हो नहीं सकता, वो पंजाबी का है वो वाकया है, रंगे हाथों
پکڑے جانے پہ بھی انہوں نے کہا ہیں اچھا یہ کس طرح ہو گیا؟ مصیبت ہے. کبھی پرائیویٹلی ملیں گے تو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. تو ستا پہ ایسی کون؟ اچھا میں نے تو پتہ ہی نہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی ہیں ان کو دو. اچھا. اور ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کا سرکردہ رہنما ہے, یہ چھوڑ کے پی ٹی آئی گیا ہے. پھر پی ٹی آئی کی بانگیوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ واپس چلا گیا. یہاں وہاں رویے جو ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں, لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل, یہ ہو سارا. اچھا